دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شفقت شاہ کا سلام۔ میں آج آپ کو ایسی باہمت خاتون کی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے آپ آخر تک سن کر اپنے اندر ایک حوصلہ، ہمت اور عزم محسوس کریں گے۔ جو لوگ ہمت، صبر اور لگن کے ساتھ محنت کرتے ہیں، رب ان کو ان کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ داستان ہے سنگاپور کی باحجاب حلیمہ یعقوب، سڑک کنارے ریڑھی لگانے والی صدر مملکت بنی۔ صبح کا وقت تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ معمول کے مطابق اس سڑک پر آئی تھی اور مخصوص جگہ پر موجود چھوٹے سے کیبن کے دروازے کا لاک کھولا تھا۔ اس دروازے میں سے بمشکل ایک ہی شخص اندر داخل ہو سکتا تھا۔ یہ کیبن سڑک کے کنارے فٹ پاتھ سے ہٹ کر تھا اور اس کے ساتھ دوسرے کیبن بھی رکھے تھے جو مختلف قسم کے اسٹریٹ فوڈ فروخت کرتے تھے۔ ہر آرڈر پر تازہ پلیٹ تیار کی جاتی تھی اور آنے والے کو پیش کی جاتی تھی۔ اپنے کیبن پر یہ کام وہ اپنی ماں کی مدد سے کرتی تھی۔ اس نے کیبن کی چھت پر رکھی ہوئی 4 کرسیاں کھینچ کر اتاریں اور کیبن کی سائیڈ میں رکھتی تھیں۔ پھر ان کے درمیان ایک میز رکھ کر ایک کپڑے سے اسے صاف کرنے لگی تھی۔ یہ کام کرتے ہوئے انہیں چند ہی ہفتے ہوئے تھے۔ بیبی، تم پانی کے کولر میں برف ڈال لو، میں تب تک سبزیاں کاٹ لیتی ہوں، اس کی ماں نے کہا، جو حجاب پہنی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے کالے رنگ کے ٹراؤزر اور سرخ شرٹس پہنی تھیں اور سر پر کالے رنگ کے اسکارف تھے۔ بچی نے جلدی سے شاپر میں سے برف نکالی جو وہ اپنے ساتھ گھر سے لائی تھی اور کولر میں ڈال دی۔ یوں تو بچی کی عمر بمشکل 8 سال تھی، لیکن وہ بڑوں کی طرح بڑی صفائی اور مہارت سے کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اس کی ماں نے باری باری کئی شاپر کھولے تھے اور کیبن میں لگے سائیڈ کے تختوں پر رکھے پلاسٹک کے ڈونگے اٹھا کر شاپر میں سے مچھلی، جھینگے، کٹی ہوئی سبزیاں اور انڈے ان میں ڈال دیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ڈونگے میں سے اس نے چکن کا قورمہ بھی رکھا تھا۔ ڈبل روٹی بن بھی نکال کر کیبن کے چھوٹے سے شوکیس میں رکھے تھے۔ کیبن ہی میں لگا چولہا آن کر کے اس پر ایک کڑھائی چڑھا کر اس میں سے کچھ پانی ڈال دیا تھا۔ آج لوگوں کے لیے ناشتے میں میرے پاس فش سلائس کے ساتھ چکن سوپ ہے، اس کی ماں نے کہا۔ ماں، مجھے بھی بہت پسند ہے، بچی نے آہستہ سے کہا۔ ہاں ہاں، ابھی کوئی گاہک نہیں آیا، میں پہلے تمہیں ہی دیتی ہوں، ماں نے جواب دیا اور بچی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ ہی دیر میں 2 گاہک آ گئے۔ بچی نے انہیں ناشتہ پہنچانے اور میز صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا۔ ہمیشہ کی طرح انہیں اتنی رقم مل جاتی بمشکل، مگر گھریلو اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ بچی کے والد کا انتقال چند ہفتے پہلے ہی ہوا تھا۔ وہ ایک گھر میں چوکیدار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی تھوڑی سی تنخواہ کا آسرا بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو غم بلانے کے ساتھ ساتھ گھر چلانے کی بھی فکر لگ گئی تھی۔ ماں، اسکول کی میڈم نے آپ کو بلایا ہے، ایک روز بچی نے کہا۔ کیوں، خیریت؟ ماں نے کہا، حالانکہ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ کیوں بلایا گا۔ وہ کہہ رہی تھی تمہاری فیس نہیں آئی، اسکول سے نام کٹ جائے گا۔ بچی نے اداسی سے کہا، جسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر کسی عام عہدے پر فائز ہونا چاہتی تھی۔ یہ خواب تقریباً ہر غریب بچہ دیکھتا ہے، لیکن سب کو تعبیر نہیں ملتی۔ اس کے والد صاحب بھی اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور کسی نہ کسی طرح ہمیشہ وقت پر اسکول کی فیس ادا کر دیتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد
یہ موقع تھا جب اسے میڈم نے فیس کی شکایت کے لیے بلایا تھا۔ آپ چلیں گی نا؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ ہوں، دیکھو تمہیں پتہ ہے ہم ہفتے میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتے، پھر بھی تمہارے اسکول کیسے جا سکتی ہوں؟ کیسے بھی تھوڑا سا وقت نکال لیں، بچی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں۔ 3 دن بعد جب اس کی ماں اسکول کی میڈم سے ملی تو وہ خاصی غصے میں تھیں۔ آپ کو اسکول آنے کا وقت مل گیا، انہوں نے تندیہ انداز میں کہا۔ جی وہ بس آپ لوگ بچوں کو اسکول میں داخل کرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری ادا ہو گئی اور بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کبھی بچے کی تعلیمی رپورٹ بھی پتہ کر لیا کریں، انہوں نے سرزنش کی۔ جی وہ اس کا تعلیمی ریکارڈ تو اچھا ہے، آپ لوگ رپورٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم تو اپنا فرض ادا کرتے رہتے ہیں، ہمارا تو یہی کام ہے۔ میں جانتی ہوں بچی پڑھنے میں اچھی ہے تبھی اب تک اسکول میں ہے، ورنہ کب اس کو ٹی سی دے دیا ہوتا، میڈم نے ناگواری سے کہا۔ لیکن ایسا بھی کیا قصور ہو گیا؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں؟ بھئی آپ نے کب سے اپنی بچی کی ماہانہ فیس نہیں دی؟ ایک ماہ کی فیس رہتی ہے، وہ اس کے والد۔ ہاں وہ درخواست آئی تھی چھٹی کی، مجھے یاد ہے، لیکن اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، فیس 2 ماہ کی ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے آئے میں ادا کر دوں گی، لیکن ہم کب تک انتظار کریں گے؟ میڈم نے ناگواری سے کہا۔ میں کوشش کروں گی جلد دے دوں۔ کوشش نہیں، آپ جلدی دے دیں ورنہ میں بچی کا نام رجسٹر سے کاٹ دوں گی۔ پلیز ایسا نہ کریں، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، ہمیشہ اچھے نمبر لاتی ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہماری بھی مجبوری ہے۔ میں آپ کو صرف 1 ہفتہ دیتی ہوں، اس کے بعد نام کاٹ دوں گی۔ پھر واقعی 10 دن بعد اس کا نام اسکول سے خارج ہو گیا۔ اس روز جب اسے اسکول سے ٹی سی دے کر گھر بھیجا گیا تو وہ بہت روئی۔ نہ رو میری بچی، میں تمہارا داخلہ دوسرے اسکول میں کرا دوں گی، اس کی ماں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ میرا داخلہ کیسے کروائیں گی؟ اس اسکول میں دینے کے لیے میرے پاس ماہانہ فیس نہیں تھی، دوسرے اسکول میں داخلہ ہوگا تو ماہانہ فیس کے علاوہ اور بھی دوسرے اخراجات کی رقم دینا ہوگی، اب یہ ممکن نہیں، شاید اب میں مزید نہ پڑھ سکوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں تم جتنا چاہو گی اتنا پڑھاؤں گی، اس نے ماں نے وعدہ کیا۔ لیکن کیسے؟ اب والد بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کمی کو پورا کر لیں گے، والدہ نے عزم کے ساتھ کہا۔ پھر انہوں نے فوڈ اسٹریٹ کے کاروبار کا آئیڈیا پیش کیا اور ساری پلاننگ کے بعد اس پر عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ آج کل اپنی ماں کے ساتھ یہ فوڈ اسٹریٹ کا کاروبار کر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اسے امید ہو چکی تھی کہ اس کا وقت زیادہ برباد نہیں ہوگا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گی۔ وہ دن رات دل جمعی سے اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، پھر انہوں نے اتنی جمع کر لی تھی کہ وہ اسکول میں داخلہ لے سکتی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، 8 سال کی عمر میں اس کا داخلہ دوسرے اسکول میں ہو گیا تھا اور اس کا تعلیمی سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ صبح اسکول جاتی، اسکول سے واپسی پر ماں کے ساتھ کیبن پر پہنچ جاتی، وہاں کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتی، رات کو گھر واپس آنے کے بعد اسکول کا ہوم ورک کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے، اس نے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے اپنی کسی معرومی کو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ پہلے اس سفر میں اس کی والدہ اور بعد میں اس کے شوہر محمد عبداللہ نے ہر قدم پر اس کی مدد کی اور اس نے اپنی زندگی کی معراج کو پا لیا۔
عبداللہ سے ملاقات گریجویشن کے زمانے میں ہوئی جب وہ یونیورسٹی آف سنگاپور میں پڑھ رہی تھی۔ وہ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی جبکہ عبداللہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے لیکن ان کی ملاقات یونیورسٹی کی اسلامک سوسائٹی کے پروگرام میں ہو جاتی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات بھی ایسے ہی موقع پر ہوئی تھی۔ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں؟ قریب بیٹھی علیمہ یعقوب سے محمد عبداللہ نے پوچھا، جو بھی اسٹیج سے اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد نیچے آ کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی قابلیت اور انداز کلام سے بہت متاثر ہوا تھا۔ میں لاء کی تعلیم مکمل کر رہی ہوں، علیمہ نے کہا۔ آپ کی تقریر مجھے بہت پسند آئی۔ آپ کے خیالات قابل تعریف ہیں۔ آپ غریبوں کی حامی ہیں۔ جی، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک غریب فیملی سے ہے، علیمہ نے کہا۔ پھر کبھی کسی سے اپنی سچائی چھپاتی نہیں تھی اور حقیقت بتا کر بہت مطمئن ہو جاتی تھی۔ بہت خوب۔ آج کل تو لوگ اپنی عمارت کے قصے سنا کر خوش ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن بھلا اس بات کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ محمد عبداللہ نے چھیڑتے ہوئے اسے کہا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو وہ ثابت ہو جائے گا، علیمہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں یہاں سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا تو علیمہ نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ویسے آپ کی پڑھائی کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہیں؟ عبداللہ کی عادت تھی، وہ جو بھی سوال پوچھتا اس کا جواب ملنے کے بعد اپنے بارے میں بھی بغیر پوچھے وہی سب کچھ بتا دیتا۔ اس کی سادگی پر علیمہ کو ہنسی بھی آتی لیکن وہ حیران تھی، عبداللہ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ ان کی گفتگو پرلطف نہ رہی، بات آپ سے تم تک آ گئی اور وہ گہرے دوست بن گئے۔ سنگاپور پاکستان بننے کے 18 سال بعد آزاد ہوا۔ 1965 میں یہ ایک نو آبادیاتی اور پسماندہ بندرگاہ تھی جہاں لوگ زیادہ تر کچے گھروں میں اور جھونپڑوں میں رہتے تھے، لیکن اس نے 50 سال کے اندر بڑے پیمانے پر ایسی ترقی اور خوشحالی حاصل کی کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سنگاپور میں کوئی قدرتی معدنیاتی وسائل نہیں تھے، ان کے پاس بیچنے کے لیے تجارتی خام مال نہیں تھا، بے انتہا غربت تھی۔ انہوں نے 23 سال تک شدید محنت کی اور 1988 تک 62,000 لوگوں کو تعمیر شدہ فلیٹ سے منتقل کر دیا۔ آج اسی سنگاپور میں 90% سے زیادہ سنگاپوری عوام کے پاس اپنے ذاتی گھر ہے۔ پہلے یہاں کی ترقی فی کا آمدنی $400 تھی، جو آج $52,000 ہے۔ عالمی مالیاتی مراکز میں سنگاپور اب چوتھے نمبر پہ ہے۔ وہ ملک جو پہلے جاپانی طوائفوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج اس کی بندرگاہ دنیا کی 5ویں مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کا تیسرا امیر ملک بن گیا ہے، جس کی آبادی جیل تھی۔ آج ورلڈ فورم کے مطابق وہ تعلیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ وہاں غریب چوکیدار کی بیٹی، برتن دھونے والے کی ماں کی بیٹی صدر بن سکتی ہے۔ علیمہ کے لیے خود اس کی ماں بھی رول ماڈل بن گئی تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے سخت محنت کی۔ علیمہ نے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملازمت کی۔ انہیں احساس تھا کہ تعلیم ہی ایسا ذریعہ ہے جو ان کے حالات میں خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا تعلیم سفر بھی جاری رکھا اور 1978 میں سنگاپور یونیورسٹی سے LLB کر کے وکیل بن گئیں۔ علیمہ اپنے خاندان میں یونیورسٹی جانے والی پہلی لڑکی تھیں، اس لیے جب وہ وکیل بنی تو ماں کو بہت خوشی ہوئی۔ علیمہ نے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے بھی ماں کے پاس کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا،
جو اپنا کاروبار ایک دکان میں منتقل کر چکی تھی۔ ماں کی مالی مدد کے سہارے ہی ان کے لیے ممکن ہوا کہ وہ یونیورسٹی کی باری فیس ادا کر سکے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد علیمہ کو 2 ملازمتوں کی پیشکش ہوئی۔ ایک سرکاری ملازمت تھی، دوسری نجی ملازمت تھی۔ سنگاپور میں مزدوروں کی اکلوتی تنظیم نیشنل ٹریڈ یونین کانگریس کو قانونی معاملات کے سلسلے میں ایک مددگار وکیل کی ضرورت تھی۔ علیمہ سمجھتی تھی کہ سرکاری ملازمت لگے بندے اصولوں پر چلتی ہے، چنانچہ ٹریڈ یونین کی ملازمت ایک مہم جوانہ اور چیلنجنگ کام تھا، اس لیے انہوں نے آخر الذکر ملازمت کو قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں علیمہ نے ایک موقع پر بتایا، ٹریڈ یونین کے دفتر میں سگریٹیں پھونکنے والے 20 مردوں نے میرا انٹرویو لیا۔ اکثر مرد میری کم عمری دیکھتے ہوئے مجھے مستقل کر دینا چاہتے تھے، تاہم ان کے لیڈروں کو میں بھا گئی اور مجھے ٹریڈ یونین کے وکیل کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ یونین کا جنرل سیکرٹری ایک جاندیدہ آدمی تھا۔ اس نے مجھے نصیحت کی، بیٹا تم یہاں اپنی علمی قابلیت بگاڑتی پھر نہ ہی اپنی ڈگریاں دکھا کر دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، تمہاری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے تمہارے قانونی دلائل سے متاثر ہو جائیں، یوں تم آدھی جنگ پہلے ہی جیت جاؤ گی۔ علیمہ ٹریڈ یونین کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اس حیثیت سے انہیں عام مزدوروں سے لے کر بڑے صنعت کاروں، کاروباریوں کی طرح زندگی دیکھنے کا موقع ملا۔ انہیں علم ہوا کہ عام لوگ کس قسم کی مشکلات کا شکار ہیں، چنانچہ وہ حکومت اور بڑے کارخانیداروں سے گفت و شنید کر کے یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس طرح کام کرتے ہوئے علیمہ نے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور 2001 میں MLA ماسٹر آف لا کر لیا۔ 1980 میں عبداللہ سے شادی کرنے کے بعد بھی انہوں نے زندگی کا یہ سفر جاری رکھا، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی خدمت کرتی رہیں اور لوگوں کو ان کا حق دلواتی رہیں۔ انہوں نے خواتین کی خاطر بھی بہت کام کیا۔ اپنی سماجی سرگرمیوں کے باعث علیمہ سنگاپور کے کثیر النسلی معاشرے میں جانی پہچانی شخصیت بن گئیں۔ وہ رنگ و نسل اور مذہب سے بے پرواہ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرتی تھیں۔ انسانیت کی مددگار بن جانے پر اللہ تعالیٰ بھی علیمہ سے مہربان ہو گیا۔ ٹریڈ یونین میں ان کو وقتاً فوقتاً ترقی ملنے لگی اور تنخواہ بڑھتی گئی۔ شوہر بھی اچھے معاشرے پر ملازمت کرنے لگے۔ اس طرح علیمہ کی زندگی کی مالی مشکلات کا خاتمہ ہو گیا اور وہ پرسکون انداز میں زندگی بسر کرنے لگی۔ اب وہ اس قابل ہوئی کہ بہن بھائیوں کی مالی مدد کر سکے۔ 2001 تک علیمہ ٹریڈ یونین میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے تک پہنچ چکی تھی۔ انہی دنوں وزیر اعظم سنگاپور گوچوک ٹونگ نے علیمہ کو چائے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے والی یہ متحرک اور سرگرم خاتون حکمران سیاسی جماعت پیپل ایکشن کمیٹی میں شامل ہو جائیں۔ پیپل ایکشن پارٹی 1959 سے سنگاپور میں حکومت کر رہی ہے۔ پارٹی کے قائدین نے 2 بار علیمہ سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس کا حصہ بن جائیں، لیکن انہوں نے دونوں بار انکار دیا۔ دراصل وہ سمجھتی تھیں کہ سیاست میں حصہ لینے کے بعد وہ سماجی سرگرمیاں انجام نہیں دے سکے گی، لیکن وزیر اعظم کو اس استدلال سے اتفاق نہیں تھا کہ انہوں نے علیمہ کو بتایا کہ اسمبلی کا رکن بن کر وہ زیادہ بااختیار باوسائل ہو جائیں گی، تب وہ بے یار و مددگار شہریوں کی زیادہ بہتر انداز میں مدد کر سکے گی۔ علیمہ کو یہ دلیل پسند آئی، چنانچہ انہوں نے پیپل ایکشن پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ نومبر 2001 میں جب اسمبلی الیکشن ہوئے تو پارٹی نے علیمہ کو بھی ٹکٹ دے دیا۔ کامیابی نے ان کے قدم چومے،
یوں وہ اپنی ملک کی قومی اسمبلی میں پہنچ گئیں۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا، جب میں پرائمری اسکول میں زیر تعلیم تھی تو کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھا کرتی۔ وجہ یہ تھی کہ میں صبح 5 بجے اٹھ کر کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، اسی لیے اکثر مجھے جماعت میں نیند آتی تھی۔ پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے استانی کی جھڑکیوں سے بچ جاتی۔ تب میں جاگتے ہوئے بھی یہ خواب دیکھا کرتی کہ میں ایک بڑی عورت بن گئی ہوں اور لوگ میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی بن کر مجھے یہی لگا میرے خواب نے عملی جامہ پہن لیا ہے۔ 2001 تک علیمہ کے گھر خوشحالی بھی آ چکی تھی، ورنہ جب وہ 1982 میں شوہر کے ساتھ کرائے کے فلیٹ میں گئیں تو ان کے پاس صوفہ تک نہیں تھا۔ نو بیاہتا جوڑے نے 8 ماہ تک مسلسل جمع کی، پھر صوفہ خریدا۔ 2000 تک اس جوڑے کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اب بھی 3 کمرے کا چھوٹے سے فلیٹ میں وہ رہ رہے تھے۔ اتفاق سے اسی سال پڑوس کا فلیٹ فروخت ہو رہا تھا۔ علیمہ اور عبداللہ نے اپنی جمع پونجی ملا کر فلیٹ خرید لیا۔ انہوں نے درمیان کی دیوار توڑ کر اس طرح 6 کمرے پر مشتمل فلیٹ ان کی ضروریات کو بخوبی پورے کرنے لگا۔ اسی دوران ان کے ہاں 5 بچوں کی ولادت ہوئی۔ رکن اسمبلی بن کر بھی علیمہ نے ٹریڈ یونین کی ملازمت برقرار رکھی۔ وزیر اعظم سنگاپور کا خیال درست نکلا، وہ زیادہ بہتر انداز میں انسانیت کی خدمت کرنے لگی۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کے اکثر لیڈروں کی سیاست کی طرح دولت مند ہونے کا ذریعہ سیاست کو نہیں بنایا، بلکہ وہ اسے سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے انجام دینے کا وسیلہ سمجھتی رہیں۔ سماجی سرگرمیوں میں سرگرم کردار ادا کرنے کے بعد پیپل ایکشن پارٹی میں علیمہ کے قد کاٹھ میں اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ 2011 میں انہیں وزیر بنا دیا گیا۔ وزیر بن کر انہوں نے ٹریڈ یونین کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس لمحے علیمہ اور ان کے سبھی ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 31 سال ساتھ اکٹھے بیٹھنے کے بعد علیمہ کو بھی جدائی کے لمحے اداس کر رہے تھے۔ 2013 میں علیمہ یعقوب کی زندگی میں ایک اور سنگ میل آیا، جب انہیں سنگاپور کی اسمبلی میں پہلی خاتون اسپیکر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یوں ان کی کامیابیوں میں ایک اور نمایاں کامیابی کا اضافہ ہو گیا۔ علیمہ نے بطور اسپیکر بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں اور نہایت تدبر اور دانش مندی سے اسمبلی کے معاملات چلائے، حتیٰ کہ حزب اختلاف بھی علیمہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سنگاپور کی تاریخ کے 17ویں عام انتخاب 11 ستمبر 2015 کو منعقد ہوئے۔ تب علیمہ اپنے حلقے میں سیاسی سرگرمیوں میں کی مہم چلا رہی تھیں۔ اچانک انہیں اطلاع ملی کہ ان کی جان سے زیادہ پیاری والدہ وفات پا گئیں۔ میمونہ عبداللہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ علیمہ کو بہت صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے خندہ پیشانی سے اسے برداشت کیا۔ اس موقع پر ان سے پوچھا گیا ان کے کیا جذبات ہیں تو انہوں نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: یہ میری زندگی کا اداس ترین دن ہے۔ بنیادی طور پر یہ میری والدہ ہی تھیں جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ وہ نہایت دلیر خاتون تھی۔ جوانی میں شوہر کی وفات کے بعد ان پر مصائب نے یلغار کر دی تھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتی تھی اور مصیبت زدوں کے دائمے ورمے سکھنے مدد کرتی رہتی تھیں۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی کے مصائب کا رونا نہیں رویا اور نہ ہی شکایتیں کیں۔ وہ آخری سانس تک اللہ کی شکر گزار رہیں اور ہر حال میں رب کا شکریہ ادا کرتی رہیں۔ اگست 2017 میں سنگاپور کے صدر ٹونی تان کا عرصہ اقتدار ختم ہونا تھا۔ تبھی حکمران جماعت نے
فیصلہ کیا کہ اگلے صدارتی انتخاب میں حلیمہ یعقوب کو بطور امیدوار کھڑا کیا جائے۔ جب حلیمہ کو علم ہوا کہ انہیں پارٹی صدارت کا انتخاب لڑنا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوئی، حیرت بھی ہوئی۔ انہیں اس بات پر خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چوکیدار باپ کی اور ٹھیلا لگانے والی بیٹی کو بے پناہ عزت بخشی، آج وہ صدر بننے جا رہی ہے۔ اسے حیرت اس لیے ہوئی کہ بچپن سے وہ سوچتی تھی کہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی ملازمت کرے گی اور تنخواہ سے اپنا گھر والوں کے اخراجات پورا کرے گی، لیکن اب عہدہ صدارت خود چل کر اس کے پاس آ پہنچا تھا۔ اس سب کے ساتھ اس کے دل میں ہلکا سا خوف بھی تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ صدر بن کر وہ اپنی مصروفیات کے باعث اہل خانہ کو وقت نہ دے سکے۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی، چنانچہ اس نے سب سے پہلے انہی سے مشورہ کیا۔ ہاں کیوں نہیں، عبداللہ نے فوراً جواب دے دیا۔ اپنے شوہر سے رضامندی لینے کے بعد حلیمہ نے ہاں کر دی۔ وہ کرمان جماعت نے اعلان کر دیا حلیمہ یعقوب پارٹی کی جانب سے صدارتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ حزب اختلاف کو اپنے مالائی لیڈروں میں سے کوئی موزوں امیدوار ہی نہ مل سکا، چنانچہ اس نے کسی کو الیکشن میں کھڑا نہیں کیا۔ انفرادی طور پر 4 مالائی امیدوار حلیمہ یعقوب کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن سنگاپور نے کسی نہ کسی اعتراض کے باعث ان کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد حلیمہ یعقوب 13 ستمبر 2017 کو بلا مقابلہ سنگاپور کی صدر منتخب ہو گئیں۔ اس پر بعض شہریوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کھل کر سامنے آئے، کیونکہ ان کی منکسر مزاجی، سادگی، ہمدردی اور محبت کی وجہ سے سارا سنگاپور کی عوام ان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی تمام پابندیوں سے بے پرواہ ہو کر ہر مصیبت زدہ انسان کی مدد کرتی ہیں۔ صدر بن کر حلیمہ یعقوب کو عالم اسلام میں 2 منفرد کارنامے انجام دینے کا عظیم اعزاز حاصل ہو گیا۔ اول یہ کہ وہ پہلی مسلم خاتون ہیں جو ایک غیر مسلم مملکت کی صدر منتخب ہوئیں۔ دوم یہ اعزاز کہ وہ کسی بھی ملک کی پہلی باحجاب صدر ہیں۔ حجاب کو وہ اپنے لباس کا ناگزیر حصہ قرار دیتی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، ہر دم اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں۔ حلیمہ یعقوب میں بے شمار خوبیاں ہیں۔ وہ ہر ویکینڈ پر غریبوں، معذوروں، بوڑھے مزدوروں میں مفت کھانا تقسیم کرتی ہیں، غربا کے اسکول میں جا کر پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے غریب بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ٹیوشن سینٹر کھولے ہیں، باقاعدگی سے اپنے پڑوسیوں سے ملتی ہیں۔ جب وہ صدر بنی تو انہوں نے وی آئی پی پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ صدر کی تقریب الفا برداری میں وزیر اعظم سنگاپور بن انسن لونگ نے اپنی تقریر میں حلیمہ یعقوب کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا، صدر صاحبہ کی داستان حیات جو مشکلات اور مصائب سے لے کر کامیابیاں پانے کی زبردست کہانی ہے، دراصل سنگاپور کی کہانی ہے۔ یہ ملک ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع اور امید عطا کرتا ہے۔ سنگاپور میں جو بھی کوئی محنت کرتا ہے اسے پھل ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ یعقوب بھی مائک پر آئیں اور انہوں نے کہا، میری والدہ کی وجہ سے مجھ میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا، اس لیے بھی یہاں تک میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ سنگاپور میں میرٹ کا راج ہے، جو ذہین، محنتی اور باصلاحیت ہو اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ میری زندگی کا شعریہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرتی ہوں پوری توجہ دیانت سے کرتی ہوں، اس طرح اپنے ملک و قوم کی ترقی کو بھی میں اپنا آپ